مسئلہ یہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں۔ یہ قانون ہے آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی، اور ہر انسان کے لیے جس کو خدا توفیق دے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پوری مسجد مکمل کرے تو تب یہ ثواب ملے گا، اگر 1 روپیہ بھی کسی نے اخلاص کے ساتھ شامل کیا تب بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد بن رہی ہے، وہاں آپ 1 مٹھی ریت دے دیں تب بھی اللہ نے آپ کے لیے وہی اجر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے فرمایا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قِطَعَةٍ، ایک پرندے کا گھونسلہ جتنا ہوتا ہے، جس سائز کا ہوتا ہے، اگر کسی مسلمان نے اس سائز کی مسجد بنائی، اس سائز کی مسجد میں انسان پیر بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے اور کا منشا یہ ہے کہ کم سے کم بھی اگر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے مسجد کی تعمیر میں، اللہ اس کے لیے وہی مقام عطا فرمائیں گے جنت کے اندر۔ تو علماء نے ایک بڑے نقطہ لکھا، وہ نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ من بنا مسجدن، جس نے بنائی مسجد، مسجدن کی 2 زبریں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اس تنوین کا قانون یہ لکھا ہے ہمارے علمی کتابوں کے اندر جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ تنوین کبھی تحقیر کے لیے ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی حقارت بیان کرنے، اس کے چھوٹا پن کو بیان کرنے کے لیے، کبھی اس کی تعظیم کے لیے ہوتی ہے، کبھی اس کی تقلیل کے لیے ہوتی ہے، قلت بتانے کے لیے، اور کبھی اس کی تکثیر کے لیے ہوتی ہے، اس کی کثرت بتانے کے لیے۔ ایک ہی چیز میں اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلیں رکھی ہیں۔ علماء کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے غوطہ زن ہو کر ان چیزوں کے اندر یہ نقطے نکالے۔ اور وہ کہتے ہیں من بنا مسجدن کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے، چھوٹی سی مسجد چڑیا کے گھونسلے کے برابر۔ بن اللہ لہ بیتن، وہاں تنوین ہے، اللہ اس کے لیے ایک بیت، ایک گھر بناتے ہیں، ایک محل بناتے ہیں، وہاں تنوین ہے، وہ تنوین تعظیم کے لیے، اللہ ایک عظیم الشان گھر اس کے لیے تعمیر کریں گے۔ یہاں اس نے چھوٹی سی مسجد بنائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ عظیم الشان۔ دیکھیں ہم مجبور تو ہیں، اللہ تو مجبور نہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص جو اتنی طاقت رکھے 1 روپیہ دے سکتا ہے، میرے رب نے تو کسی سے مانگنا نہیں۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتے ہیں، میرا رب اپنی شان کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں عظیم محل بناتے ہیں۔ قریش مکہ نے وہ مسجد بنائی تھی جو ساری دنیا کی مسجد کی ماں ہے اور جڑ ہے، اور اتراتے تھے، کہتے تھے کہ ہم جیسا کون ہے خوش نصیب دنیا میں جو اتنا عظیم کام کر سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس حد تک تو بات درست ہے۔ پھر اللہ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کو وہ پانی بھی پلاتے تھے، گرمی کے موسم کے اندر ستو پلایا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اور علماء کے بیان کے دوران یہ بات سنی ہے کہ ان کا ایک بت تھا جس کو لات کہتے تھے۔ یہ بت پتھر نہیں تھا، ایک آدمی کا نام تھا لات۔ وہ جب اس کے ساتھ لوگوں کو عقیدت تھی، مر گیا تو اس کے یاد کو تازہ رکھنے کے لیے بت بنا لیا گیا۔ لات کو لات کیوں کہتے؟ کانا یلت السویق، وہ ستو گھول گھول کر لوگوں کو پلایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے قریش مکہ کی نظروں کے اندر بڑی عزت تھی، اور باہر سے آنے والوں کی نظر میں اس کا بڑا مقام تھا۔ جس طرح آپ کے زمانے کے اندر کوئی نیک بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، تو ہر انسان کے ذہن کے اندر اس کی عظمت کا ایک تصور ہوتا ہے۔ وہ ایک ولی اللہ تھا اپنے زمانے کا، مر گیا تو اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے بت بنا لیا گیا۔ اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے، ورنہ فوٹو بنا کر تصویریں لٹکا دیتے اپنے گھروں کے اندر۔ جتنے بھی بت تھے سب انسانوں کے تھے، جتنے بھی بت تھے، یہ ذہن میں رکھنا،
جتنے بھی بت بنائے گئے بت پرستوں نے وہ سب انسانوں کے تھے اور مقدس انسانوں کے تھے. جس کا بھی کوئی عظیم کارنامہ کسی کے علم میں آیا اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے قائم رکھنے کے لیے بت بنا لیا گیا. لات کا معاملہ ایسا تھا. خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس پر اتراتے تھے. دیکھیے آج بھی کوئی شخص بہت بڑا کارنامہ کرے نا تو دل کے اندر بھی اس کی ایک خوشی ہوتی ہی ہے. لوگوں کے سامنے وہ سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے کہ میں نے یہ فلاں کارنامہ سر انجام دیا. ان کے اس عمل پر اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا ہے غور سے سننا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکوں کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں تعمیر کریں، اس لیے کہ شرک کر کے وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دے چکے ہیں، اپنا کافر ہونا مان چکے ہیں. ان لوگوں کے سارے اعمال مسجدوں کی تعمیر سمیت اللہ کے نزدیک سب ضائع ہیں اور بیکار ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. بتائیں اس مسجد کی تعمیر کو کوئی فائدہ ہے ان کو؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کو کوئی فائدہ پہنچا؟ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں. یہ کسی اخبار کا بیان نہیں، کسی مولوی صوفی پیر کا بیان نہیں، اللہ کا قرآن ہے. جو بات بھی کہوں گا انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے پیش کروں گا. آگے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ کی مسجدوں کی تعمیر تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق سے نہیں ڈرتے. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے. پھر آگے مشرکین کو پھر مخاطب اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. اے مکہ کے مشرکو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے عمل کو اتنا بڑا عمل سمجھ رکھا ہے؟ تمہارے مقابلے میں ایک میرے نبی کا ساتھی صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے. تم نے حاجیوں کو پانی پلایا، مسجد حرام کی تعمیر کی، تمہارے مقابلے میں میرے نبی کے ساتھی نے اللہ کی توحید کو قبول کیا. اور وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے اور موقع پڑنے پر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. اللہ نے عرش عظیم سے اعلان کروا فرمایا لا یستوون عند اللہ. تمہارا وہ عمل میرے نبی کے ساتھیوں کا یہ عمل دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مشرکوں کو مخاطب فرمایا تم نے حاجیوں کو پانی پلا کر بڑا کارنامہ سمجھ لیا، مسجد حرام کی تعمیر کر کے بڑا کارنامہ سمجھ لیا. تمہارے مقابلے میں میرے نبی کا ایک غریب ساتھی
اللہ کی توحید کو قبول کیا ہے، حاجیوں کو پانی بھی نہیں پلایا، مسجد حرام کی تعمیر بھی نہیں کی، لیکن اللہ کی توحید کو قبول کیا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، میرے نزدیک تمہارا یہ عمل میرے نبی کے ساتھیوں کے توحید والے عقیدے کے ساتھ برابر، انک لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ عقیدہ توحید۔ زبان سے کہیں فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید ہے۔